بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑوں کے اوپر جادو ہونا یعنی کپڑوں کے ذریعے کسی انسان کے اوپر جادو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، آج کی ویڈیو میں جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے یہ عمل آپ آنکھیں بند کر کے کریں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو مکمل طور پر 100% تک آپ کا جادو ختم ہوگا، اور جادوگر نے یا جادو کروانے والے نے جس بھی بری نیت کے ساتھ آپ پر جادو کیا تھا یا کروایا تھا، انشاءاللہ بحکم خدا اللہ پاک کے حکم سے اس کو موقع کھانا پڑے گی۔ کپڑوں کے اوپر جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، کپڑوں پہ 3 طرح سے جادو کیا جاتا ہے۔ یا تو کپڑے کا کوئی چھوٹا سا حصہ جس کے اوپر آپ کا پسینہ لگا ہو، وہ کپڑا جنات کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے منگوا لیا جاتا ہے، یا اس پورے کپڑے کے اوپر یعنی کہ شلوار قمیض، یا اگر عورت ہے تو شلوار قمیض اور دوپٹہ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ جادو کپڑوں میں سے کسی ایک حصے پہ یعنی کہ شلوار یا قمیض پہ، یا عورت ہے تو دوپٹے کے اوپر کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جادو کو کرنے کے بعد یعنی کہ کپڑے پہ جادو کرنے کے بعد اس کو یا تو دفنا دیا جاتا ہے یا پھر آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ کیا اس کو پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یعنی کہ پانی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، یا کسی سنسان جگہوں کے اوپر جنات کی بتائی ہوئی سنسان جگہوں پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اگر آپ کے کپڑوں پہ جادو موجود ہو تو اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کے کپڑوں پہ کٹ لگنا یا پھر کپڑے پھٹنا شروع، وہ دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے آپ کے کپڑوں کا درمیان سے کپڑے کا وہ حصہ کاٹا گیا ہے بلیڈ یا کینچی کی مدد سے، وہ کپڑا کاٹا گیا ہے۔ کپڑوں سے عجیب قسم کی یعنی کہ عجیب قسم کی بدبو کپڑوں سے آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کپڑے دھو بھی چکے ہیں تو پھر بھی ان کپڑوں سے عجیب سی بدبو آنا، کپڑے دھونے کے بعد بھی گندے محسوس ہونا۔ ایک تو یہ کہ کپڑا آپ نے صحیح سے دھویا نہ ہو، یعنی کہ اپنا کپڑا بالکل صحیح دھویا، اس کے باوجود بھی دھونے کے باوجود بھی وہ کپڑا گندا نظر آئے۔ بعض دفعہ کپڑے اچانک سے خود بخود اچانک سے غائب بھی ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ کپڑے مل بھی جاتے ہیں، جبکہ بعض دفعہ وہ کپڑے دوبارہ نہیں ملتے، اور جہاں سے وہ کپڑے اگر مل بھی جائیں تو آپ وہاں پہ 70 مرتبہ بھی دیکھ چکے ہوں تو وہاں پہ کپڑا نہیں ہوتا، لیکن اچانک سے ایک دن اچانک سے وہ کپڑا سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ کے کپڑوں پہ تو وہ جادو موجود ہے، تو اس کے نشانات، اس کے اثرات، اس کے احکامات آپ کے جسم پہ کیا ہوں گے؟ تو سب سے پہلے آپ کے جسم پہ اچانک سے آپ کے جسم پہ بہت زیادہ خارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروائیں گے، اپنا علاج بھی کروائیں گے، اس کے باوجود بھی وہ خارش ختم نہیں ہوگی۔ جسم پہ بہت زیادہ گرمائش، تپش محسوس ہونا، حد سے زیادہ جسم پہ گرمائش محسوس ہونا، اور خواب میں بھی یہی گرمائش کا بار بار آنا۔ اچانک سے کوئی جسمانی بیماری یا کوئی اچانک سے آپ کی بہت خطرناک بیماری کا شروع ہو جانا، جس میں گھٹنوں کے درد سے لے کے پیٹ کا درد، سر کا درد، جسم میں کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ اب جن بہن بھائیوں کے اوپر یہ جادو موجود ہو، اس کا علاج کیسے کیا جائے یا اس کا کیا علاج ہے، اور وہ علاج آسان بھی ہو اور بہت ہی طاقتور بھی ہو، تو سب سے پہلے عزیز دوستو، وہ کپڑے جن کپڑوں کے اوپر جادو کیا گیا ہے غائب ہو چکے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ کپڑے آپ کے گھروں میں موجود ہیں جن پہ کٹ کے یا کاٹنے کے نشانات موجود ہیں، جب وہ علامات جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کپڑوں کے اوپر موجود ہیں، تو سب سے پہلے ان کپڑوں کو پہننا یا ان کپڑوں کا استعمال چھوڑ دیں۔ اگر وہ کپڑے آپ نہیں چھوڑنا چاہتے یا ان کو استعمال نہیں چھوڑنا چاہتے تو ان کپڑوں کو 1 مرتبہ بیری کے پانی سے دھوئیں، صرف کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں، یا خالی بیری کے پانی کے اندر ڈال کے بھی ان کپڑوں کو دھو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 3 مرتبہ ایک ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ اپنے بیری کے پتوں سے غسل کرنا ہے۔ بیری کے ساتھ پتے پانی میں ڈالیں اور اس پانی سے اپنا غسل کر لیں۔ نیم گرم پانی کے اندر 7 بیری کے پتے ڈالیں، اس کو حل کر لیں۔ تو سب سے پہلے بہترین ہے ان پتوں کو پانی میں ڈالیں، یعنی کہ بالٹی میں ایڈ کریں، نیم گرم پانی کے اندر پتوں کو ڈال کر اور پتوں سے غسل کر لیں۔ یاد رکھیں، بیری کے پتوں کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت موجود ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت کے پاس سے ہی آپ کا اللہ کی طرف سے سفر شروع ہوا تھا، یعنی آپ کا اکیلا تنہا سفر شروع ہوا تھا۔ تو آسمان کے اوپر بھی ایک بیری کا درخت موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کوئی انسان فوت ہو تو اس کا غسل کرتے ہوئے اس کے پانی کے اندر بیری کے پتے ضرور ڈالیں۔ 7 دنوں میں کم از کم 3 مرتبہ آپ نے بیری کے پتوں سے غسل کرنا ہے۔ تازے پتے نہیں مل رہے تو آپ پتوں کا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں، زیادہ تر یہ قبرستان میں مل جاتے ہیں، یا پھر جو بھی کفن دفن کا کام کرتا ہے آپ کو اس کے پاس سے بھی یہ بیری کے پتے مل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 7 دن تک یہ 3 عمل ضرور کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھتے ساتھ آپ نے آیت الکرسی مکمل پڑھنی ہے، اپنے اوپر دم کر لیں، اس کے بعد آپ زمزم پی لیں، اس پہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر وہ پانی پی لیں۔
7 دن تک اپنی صبح کا آغاز آپ نے روز ایسے ہی کرنا ہے، اور ڈیلی 7 دن تک آپ نے ایک مرتبہ منزل پوری مکمل پڑھنی ہے اور سننی ہے، اور سورۃ بقرہ کی ریکارڈنگ بھی سننی ہے۔ ریکارڈنگ نہیں سن سکتے، پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی بیماری، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔